محترم سامعین، توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی تمام عبادتوں میں اکیلا سمجھنا، اکیلا ماننا اور اکیلا جاننا، یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، کسی غیر کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہی توحید الوہیت ہے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ تمام کام اور تمام بات وہ عبادت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام مکمل طور سے جو دین اسلام کے احکامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ساری کے سارے احکامات، ساری چیزیں عبادت ہیں۔ دین اسلام کو مکمل طور سے اپنا لینا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ پوری چیزیں ساری کی ساری عبادت ہیں۔ عبادت کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی زبانی عبادت، دوسری بدنی عبادت اور تیسری مالی عبادت۔ زبانی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادتیں جو زبان سے انجام دی جاتی ہیں، جیسے ذکر و اذکار کرنا، توبہ و استغفار کرنا، دعا کرنا، اسی طرح تلاوت کرنا وغیرہ۔ اور بدنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادتیں جس کو پورے جسم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، ہاتھ پیر اور پورا بدن لگتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یا حج کے ارکان کو ادا کرنا۔ اسی طرح مالی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادتیں جن کو مال کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، جس کو انجام دینے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنا یا زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ ساری عبادتیں، جتنی قسمیں عبادت کی، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا اور کسی غیر کو اس میں شریک نہ ٹھہرانا، یہی توحید الوہیت ہے۔ میں اس کی دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ کہ توحید الوہیت صرف اور صرف عبادت اللہ رب العالمین کی جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ لوگ کے سامنے بتا دوں کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں اور عبادت کو انجام دینے کے لیے 3 ارکان۔ یہ 5 باتوں کا خیال رکھنا آدمی کو انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ 2 عبادت کرنے کے لیے 2 شرطوں کا خیال اس کو رکھنا ضروری ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے عبادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت کوئی بھی ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، صدقہ و خیرات ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو، اس میں آدمی کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جانی چاہیے۔ اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مقصد ہو، اس کو خوش کرنے کا ارادہ ہو، کسی اور کو دکھانے کا یا کسی اور کی ریاکاری اس میں نہ پائی جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا للہ الدین الخالص، سن لو اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ البینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ تو ان دلیلوں سے پتہ چلا کہ سب سے پہلی شرط عبادت کے لیے یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اخلاص ہو، اللہ رب العالمین کو دکھانا مقصد ہو اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ارادہ ہو۔ اور دوسری شرط جو ہے عبادت کرنے کے لیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی کوئی بھی عبادت اگر ہم کر رہے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا دین کا کوئی بھی عمل ہو، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اس میں آتا ہے تو وہ عمل مردود ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ دیکھنے میں کتنا ہی پیارا کیوں نہ لگے، لیکن اگر وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی بات مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر نبی کی بات نہیں مانیں گے، نبی کی بات کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الجامع کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پہ ہماری شریعت دلالت نہیں کرتی ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھنا، 2 شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ 2 شرطیں آدمی کے دل میں نہیں ہے، 2 شرطیں پوری نہیں کر رہا ہے، تو وہ عبادت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ لگے، وہ عبادت مردود ہے۔ اسی طرح اگر عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، روزہ رکھنے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے جا رہے ہیں، قربانی کرنے جا رہے ہیں، تو 3 ارکان یعنی 3 چیزیں آدمی کے دل میں
انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ وہ دل میں پائی جائے. اگر تینوں چیزوں سے کوئی ایک چیز بھی غائب ہوتی ہے تو عبادت خالص نہیں رہ جاتی ہے, وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں مردود ہو سکتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب عبادت آدمی کرنے جائے تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو, اللہ رب العالمین کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو. اگر دنیا کی محبت یا کسی غیر کی محبت, ماں باپ کی محبت یا نبی کی محبت یا کسی پیر ولی بابا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آتی ہے تو وہ عبادت مقبول نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 165 کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں, دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, ان کی عبادتیں کرتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور وہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین سے محبت کی جانی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ لیکن جو ایمان لائے ہیں, جو مومن ہیں, وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے بعد سب کی محبت ہے. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسرا رکن اور تیسرا رکن کیا ہے؟ دوسرا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہو, اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہو. یعنی رحمت کی امید کرتے ہوئے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی عبادت کو کیا جائے. اگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں رہے ہیں تو گویا کہ وہ عبادت خالص نہیں ہے, وہ عبادت ہماری مقبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یعنی یہ لوگ, یعنی یہ کافر, یہ مشرک جن کو پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلۃ, یہ خود اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرتے ہیں, یہ لوگ خود اللہ رب العالمین کے تقرب کے تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں. ویرجون رحمتہ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید کرتے ہیں. ویخافون عذابہ اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا, بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے, یہ ڈرنے والی چیز ہے. تو پتہ کیا چلا, جو یہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر و مشرک جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب ہم کو کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو خود اللہ رب العالمین کا تقرب تلاش کرتے ہیں, یہ خود اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں, اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. تو ہمارے دل میں کوئی جب عبادت ہم کریں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہو. مسلمانوں میں ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی طلب نہیں, ہمیں دوزخ کا ڈر نہیں, ہمیں صرف اللہ چاہیے, ہمیں صرف اللہ چاہیے. وہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے, ہم اللہ میں مل جائیں, اللہ ہم میں آ جائے. یہ انتہائی برا عقیدہ ہے, انتہائی غلط خیال ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ جنت کی طلب میں تم لوگ ہماری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, جنت کی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء, کہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کی طرف دوڑ پڑو, اس کی جنت کی طرف دوڑ پڑو. یعنی اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کیوں کرے, تاکہ جنت مل جائے, اور جب جنت ملے گی تبھی اللہ تعالیٰ ملے گا. اگر کسی کو جنت نہ ملے تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں مل سکتا ہے, اور اللہ رب العالمین کا دیدار بھی نہیں کر پائے گا اگر جس کو جنت نہ ملے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے خود ہی اپنی عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہو اور اللہ رب العالمین کا عذاب کا ڈر ہو. یہ تینوں رکن ہے اور وہ 2 شرط ہے. 5 باتوں کا خیال رکھنا آدمی کو انتہائی زیادہ ضروری ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین یہ تینوں رکن کا ذکر کرنے کے بعد عبادت کا حکم دیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے, یعنی سارے جہان کو پالنے والا ہے, سارے جہانوں کو نعمتوں دینے والا ہے, سارے جہان کی پرورش وہی کرتا ہے, سب کچھ وہی عطا کرتا ہے. لہٰذا اس کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جو آدمی سب کچھ دیتا ہے آدمی اس سے محبت کرتا ہے. جو آدمی دنیا میں کوئی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے, پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے, پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے, پوری کائنات کو نعمتیں دے رہا ہے, تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الرحمن الرحیم, کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے, انتہائی زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی زیادہ مہربان ہے. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جب رحمان ہے اور رحیم ہے تو اس کی رحمت کی امید آدمی کے دل میں ہونی چاہیے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین, کہ
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، یعنی وہ حساب و کتاب لینے والا ہے، لہٰذا اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کا وہ حساب و کتاب لے گا، وہ ہم کو پکڑ سکتا ہے، ہمارا مواخذہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس میں خالص اخلاص ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ بھی ہم کو یہی سبق دے رہا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ محبت ہو اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہو اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہو۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ دلیلیں ذکر کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت خالص اسی کے لیے ہے، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین وہی خالق ہے، وہی سب کا رب ہے، لہٰذا عبادت صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسی بات کی طرف، ایسے جملے کی طرف سواء بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جس کو ہم بھی لے کر آئے ہیں اور جس کو تمہارے نبی لے کر آئے، جو تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، جو ہماری کتاب قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے، جو ہمارے درمیان برابر ہے اسی بات کی طرف آ جاؤ، اسی بات پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں، سارے اختلافات کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کچھ بھی شرک نہ کرے، کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی غیر کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ اللہ کے علاوہ رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو رکوع کرتا ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کے قبر کا، کسی کے مزار کا طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کعبہ کے علاوہ کسی کے درگاہ کا جا کے حج کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو رب بنا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم کسی غیر کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں، فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اگر وہ اس بات سے پھر جائیں، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے، وہ اللہ کی عبادت پر اتفاق نہ کرے، تو کہہ دو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم لوگ کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہنا، ہم نے تم کو دعوت دے دی ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو تم گواہ رہنا کہ ہم نے مان لیا، ہم مسلمان ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ النساء آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہماری پیدائش کا مقصد، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو جب ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے، جب ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی غیر کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی غیر کو سجدہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی غیر کی نظر و نیاز مانیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی غیر سے خوف کھائیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی غیر سے امیدیں لگائیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی سے مدد مانگیں، جب ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا،
قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتقلوا متفق علیہ۔ یہ حدیث جو میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کی ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر سوار تھا، آپ گدھے پہ بیٹھے تھے آگے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے بندوں کے اوپر کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کریں۔ یہ حق اللہ تعالیٰ کو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے اس کائنات کا، اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کا رازق ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کا مدبر ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی مرضی سے کائنات چل رہی ہے، لہٰذا وہ اسی کا حق ہے کہ سارے بندے صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب بندے ایسا کرتے ہیں تو بندوں کا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا يشرك به شیئا، کہ بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا ہے، جو شرک سے بالکل پاک ہے، جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا میں اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں کہ جو شرک سے پاک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ سنا، ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، صرف شرک سے بچیں گے، باقی دوسرے گناہوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دوسرے گناہوں سے بچنا بھی لازم ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن شرک سے پاک رہے گا آدمی تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، لیکن جو شرک سے ذرہ برابر بھی شرک اس کے دل میں پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، ان آیتوں سے اور اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی غیر کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ آئیے میں کچھ ایسی عبادتیں تو ساری اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، لیکن کچھ عبادتیں جو لوگ غیروں کے لیے انجام دیتے ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں، میں ان عبادتوں کی کچھ دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قربانی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ قربانی صرف اللہ رب العالمین کے نام پر اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، کسی غیر سے کوئی مدد پانے کے لیے، کسی غیر کو راضی کرنے کے لیے قربانی کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، سورہ الانعام آیت نمبر 162۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری پوری زندگی و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ پتہ چلا کہ نماز اور قربانی کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قربانی خاص طور سے اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے۔ اگر کوئی قربانی کسی غیر کے درگاہ پر کرتا ہے تو یہ اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اگر قربانی کسی دوسرے کو نظر و نیاز میں کرتا ہے، کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے اس لیے کرتا ہے تاکہ فلا بابا فلا پیر فلا بزرگ ہم سے خوش ہو جائے گا، وہ ہماری سفارش کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اس عبادت میں یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، فصلی لربک وانحر، کہ اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کے نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کے لیے دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا مقصد ہو۔ جو درگاہوں پر قربانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرتے ہیں، لیکن دوسری چیز نہیں پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ وہ بابا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ بزرگ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ پیر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ قبر میں پڑے ہوئے مردے کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی، ہماری مصیبت دور ہو جائے گی، ہماری فلاں امید پوری ہو جائے گی۔ تو یہ مقصد نہیں پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا، لہٰذا یہ قربانی غلط ہے۔ اور اسی طرح کسی درگاہ پر، کسی آستانے پر جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر بھی قربانی کرنے سے منع ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں مفقود ہوتی ہیں۔ قربانی اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنا اور رکوع کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قریب بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور رکوع بھی کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کسی غیر کو، چاہے وہ نبی ہو، جو کہ نبی اس امت کا، پوری دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، نبی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا
واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، سورہ الحج آیت نمبر 77۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی رکوع اور سجدہ اور عبادت اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ وافعلوا الخیر، اور نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ رکوع اور سجدہ۔ اسی طرح طواف کرنا یہ اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر کے، کسی قبر کا، کسی مزار کا، کسی درگاہ کا طواف کرنا یہ اللہ رب العالمین کی اس عبادت میں بہت ہی بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتیق، پھر تم اپنے گندگی کو، میل و کچیل کو صاف کرو، ولیوفوا نذورهم، اور اپنی نظروں کو پوری کرو۔ پتہ چلا نظر ماننا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نظر اگر کوئی مان رہا ہے آدمی تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مانے کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کروں گا، میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کروں گا۔ نظر ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا یعنی کعبہ کا طواف کریں۔ یہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ عبادت ہے، لہٰذا کعبہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی جگہ کا، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، اس کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں شرک ہے۔ اسی طرح حج کرنا، حج کے ارکان جتنے صفا مروہ کی سعی ہے، طواف ہے، قربانی ہے، مینا میں جا کے شیطان کو مارنا، یہ سارے ارکان جو ہے، یہ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، کسی بھی جگہ کا حج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا فرض ہے، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس جسمانی طاقت ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی پتہ چلا کہ حج کرنا یہ صرف کعبہ کا فرض ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر 7 مرتبہ چلے جاؤ تو ایک حج پورا ہو جائے گا، فلاں جگہ پر 7 مرتبہ چکر لگا زیارت کر لو تو ایک حج کا ثواب مل جائے گا، یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں۔ اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لوگوں نے تو ایسا بنا کے رکھ لیا ہے، درگاہوں پر ایسے جو کعبہ میں جیسا کیا جاتا ہے، صفا مروہ کی طرح پہاڑ بنا لیتے ہیں، زمزم کی طرح کنواں بنا لیتے ہیں، اسی طرح طواف کرنے کے لیے قبر موجود رہتا ہے، قربانی کرنے کے لیے وہاں بھی پتھر مارنے کے لیے مینا کی طرح وہاں پر شیطان کی پتلا بھی بنا لیتے ہیں۔ گویا کہ درگاہوں پر جو کعبہ میں ہوتا ہے وہ سارے کام درگاہوں پہ کراتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ حج پورا ہو جائے گا، جو غریب ہیں جو وہاں نہیں جا سکتے ان کا حج یہاں پورا ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہے۔ جو غریب ہیں ان پہ حج فرض ہی نہیں ہے، ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے درگاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مفقود کر دیا ہے۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان پر یہ عبادت فرض ہی نہیں ہے، تو ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دعا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، کیونکہ پوری زندگی جو ہے وہ دعا سے ہی عبارت ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ پوری نماز دعا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دعا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو سفارشی کے طور پر بھی کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، میں عرش پر ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کے حساب سے اللہ بندوں کے بالکل قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کے حساب سے، اپنے علم اور بصارت کے حساب سے اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل عام طور سے کہا ہے کوئی بھی دعا کرنے والا ہو، یہاں پر نیک اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے نہیں کی کہ نیک لوگ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعا سنوں گا، اگر برے لوگ مجھ سے دعا کریں گے تو میں اس کی بات نہیں سنوں گا، برے لوگ جا کر نیک لوگوں کی سفارش لگائیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ اجیب دعوت الداعی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، مجھ کو پکاریں، مجھ سے مدد مانگیں۔ ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھ پر ایک یقین رکھیں، مجھ سے امید لگائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ پتہ چلا اللہ رب العالمین کی دعا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر کو پکارا نہیں جا سکتا، کسی زندہ آدمی کو بھی یہاں بیٹھے بیٹھے آدمی پکار نہیں سکتا ہے کہ آپ من میں ہاتھ اٹھا دعا کرے، زندہ ہو کہیں بھی زندہ ہو اس سے دعا کرے تو مردے سے بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین پر نبی سے کیا کہہ رہا ہے سورہ النمل آیت نمبر 80 کے اندر انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ اے نبی آپ مردے کو نہیں سنا سکتے ہیں اور بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے جب پیٹ پھیر کر وہ آپ سے جانے لگے۔ بہرا اگر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، یہاں کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، آپ کچھ بولو گے تو بہرا دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ آدمی کچھ بول رہا ہے، لیکن بہرا یہیں کھڑا رہے، پیٹ گھما لے تو آپ چلا کے تھک جاؤ گے، بہرا سن نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم مثال دے رہا ہے کہ ایک بہرا جس کے صرف کان کے سننے کی طاقت ختم ہوئی، باقی پوری طاقت موجود ہے، وہ آدمی جب سن نہیں سکتا تو جس کی پوری طاقت ختم ہو گئی، جو مر گیا ہے، وہ کیسے سن سکتا ہے تمہاری پکار کو۔ والذین
تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری دعا کو وہ سن نہیں سکتے ہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سن نہیں سکتے، یہی بات ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ سنتے ہیں تو اگر وہ سن بھی لیں ما استجابوا لکم تو تم کو جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، وہ صاف منع کر دیں گے کہ ہم نے نہ تو کہا تھا ان کو پکارنے کے لیے اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ فاطر میں آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ ان ساری قرآن و حدیث کی آیتوں سے ہمارے پاس یہ بالکل روزہ رسول کی طرح آیا ہو گئی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور ساری عبادتیں ہیں، کوئی عبادت کی جتنی قسمیں لوگوں نے غیروں کے لیے بنا رکھی ہیں وہ ساری عبادتیں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج جب مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جگر چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ کر دل تڑپ اٹھتا ہے کہ یا اللہ، کیا یہی وہ مسلمان ہیں جو تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا یہی وہ مسلمان ہیں جو تیرے نبی سے الفت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا یہی وہ مسلمان ہیں جو تیرے نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو صبح و شام رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے شرک میں ملوث ہیں، شرک کو انجام دے رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے اس عمل کو اتنا مزین کر دیا ہے، اتنا خوبصورت کر دیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم عظیم کرتے ہوئے بھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، یہ آج کے نام لینے والے مسلمان کیا نہیں کرتے ہیں؟ سجدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہو جا کر غیروں کو سجدہ کرتے ہیں، رکوع اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہو جا کے غیروں کو رکوع کرتے ہیں، طواف اللہ رب العالمین کے کعبہ کے لیے ضروری ہے، وہ جا کر غیروں کی جگہوں کا، قبروں کا، مزاروں کا طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، وہ جا کر کے غیروں کی نظر و نیاز مانتے ہیں، دعا کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، وہ دعائیں غیروں سے مانگتے ہیں، مدد مانگنا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، وہ جا کے مدد غیروں سے مانگتے ہیں۔ گر یہ کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ چیز جو ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، وہ ساری عبادتیں وہ غیروں کے لیے انجام دیتے ہیں۔ آج 24 گھنٹہ درگاہوں پہ بھیڑ ہے، مزاروں پر بھیڑ ہے، اللہ کے گھر میں مسجد میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے والوں کی تعداد بالکل بھی نہیں ہے، اور جا کر دیکھ لو غیروں کو، پیروں کو، مزاروں کو، باباؤں کو سجدہ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تعداد موجود ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ جس طرح قرآن نے بلایا نہیں، جس کا قرآن میں حکم نہیں دیا گیا، اس کو لوگ انجام دینے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے اس کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسے عظیم بیماری سے، عظیم ظلم سے بچنے کی توفیق دے، اور عبادت کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کرنے کی توفیق دے، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے کی توفیق دے۔